إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں علماء کا مقام اور امت میں علماء کے وجود کی اہمیت، اس عنوان کے تحت ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے علماء امت کا بہترین طبقہ ہے اور کس طرح مسلمانوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور امت میں علماء کا وجود، اہل علم کا وجود امت کے افراد کو گمراہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہی علماء دنیا سے جائیں گے، شیطان کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا علماء سے جڑے رہنا اور علماء سے چمٹے رہنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج کے درس میں اس سے آگے کی بات اور اگلا نقطہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر بلا تحقیق لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو آج سیکھیں گے وہ یہ جو غلطی ہے، جو سلف کا منہج نہیں ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی بلا تحقیق ہر کسی سے علم لے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور علماء خاص طور سے اس پر اس دور میں زور دے رہے ہیں، وہ یہ کہ عام طور سے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور اسی طرح سے نشر و اشاعت کے، کمیونیکیشن کے، میڈیا کے بہت سارے وسائل کی وجہ سے آج یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ ایک آدمی، ایک طالب علم بلا تحقیق جس کسی سے اس کو ممکن ہو، جہاں سے بھی آتا ہے، آنکھ بند کر کے دین کی باتیں اس سے لیتا بھی ہے اور اس کو نقل بھی کرتا ہے۔ شرعاً یہ غلط ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں سلف نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے اور اس کی دلیلیں علماء سے ہم کو کیا ملتی ہیں۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد الا بعد النظر في حاله مع السنة فكان يقال ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی سے علم لینا سلف کا منہج نہیں جب تک کہ سنت کے معاملے میں اس شخص کا حال دیکھ نہ لیا جائے۔ سلف میں یہ بات کہی جاتی تھی یہ علم دین ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یعنی یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے کسی سے بھی علم لے، کسی کے بھی خطابات سنے،
کسی کی بھی کتاب پڑھے بغیر تحقیق کے وہ کسی سے بھی علم لے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسی طرح سے اہل علم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بلا تحقیق کسی بھی بولنے والے کی بات سنی جائے، بلا تحقیق کسی بھی لکھنے والے کی چیز پڑھی جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ سلف کیا کرتے تھے؟ سلف تحقیق سے علم لیتے تھے، یعنی جو معتبر لوگ ہیں انہی سے علم لیتے تھے۔ اور معتبر کون ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کیسے پہچانے معتبر کون ہے؟ بھائی اس کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ کیسے معلوم کرے گا کون ہے جو اس لائق ہے کہ اس سے علم لیا جائے؟ اگر اتنا علم اس کے پاس ہوتا تو وہ خود ایک عالم ہوتا کہ عالم کی پہچان کرے۔ یہ معلوم ہوتا ہے پچھلے معتبر اگلے معتبر کے بارے میں اشارہ کریں۔ امت میں قابل اعتماد عالم اپنے بعد یا اپنے دور میں کسی اور کی طرف اشارہ کر کے بتائے ان سے علم حاصل کرو، اس کو اجازت دے، اس کا تزکیہ کرے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرے۔ اس طرح سے علم آگے بڑھتا ہے کہ ایک معتبر عالم اپنے زمانے میں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، علماء ہیں، چاہے وہ تفسیر کے میدان میں ہو، چاہے حدیث کے میدان میں ہو، چاہے فقہ کے میدان میں ہو، چاہے تاریخ کے میدان میں ہو، چاہے کسی بھی میدان میں ہو، دینی میدان میں جو لوگ لوگوں کو دین سکھانے سمجھانے والے ہیں، بتانے والے ہیں، معتبر علماء یا تو خود اپنی طرف سے بتاتے ہیں یا پھر ان سے پوچھا جائے اور وہ کہیں کہ ہاں وہ میرے نزدیک قابل اعتماد ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کسی کو اپنے لیے معلم اور استاذ اور عالم اور مفتی اور قاضی اور اس طرح سے فقیہ تسلیم کر لیں؟ علماء کے مراتب ہوتے ہیں، فقیہ بہت اوپر ہے، مفتی بہت اوپر ہے، لیکن معلم ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ معتبر علماء کن کے لیے گنجائش رکھتے ہیں، کن کی اجازت دیتے ہیں۔ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ تو بڑا ظلم ہے کہ کسی کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہیے، کسی کے بارے میں اگر فلاں اجازت دیں تو اس سے، یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے اجارہ داری ہو گئی، یہ باسنگ ہو گئی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھائی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، کوئی بھی بولے سننا چاہیے اس کی بات کو، قرآن و سنت ہی کی تو بات ہے۔ یاد رکھیں اس میں دو پہلو ہیں جن میں آدمی کو دھیان دینا چاہیے۔ نمبر ایک نقل اور دو فہم یا تفہیم، اس کو آپ کہیں۔ اگر ایک آدمی کھڑا ہو کے لوگوں کے درمیان قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، کیا مسئلہ ہے؟ سنو، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے، لیکن آپ جس کی بات سن رہے ہو کیا وہ صرف قرآن کی آیت پڑھتا ہے؟ نہیں، مسئلہ یہاں قرآن کی قرأت کا نہیں ہے، تفسیر کا ہے۔ تفسیر وہ کس کی کر رہا ہے؟ اس کی تفسیر صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کی تفسیر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی لوگوں کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے، اس میں نقل کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث نقل کر رہا ہے تو کیا واقعی وہ صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر رہا ہے یا کمی کر رہا ہے، یا پھر حدیث جو کہ تو بھی بیان کر رہا ہے تو کیا وہ حدیث معتبر بیان کر رہا ہے یا کمزور بیان کر رہا ہے؟ پھر اس حدیث کو بیان کر کے وہ چپ ہو جاتا ہے یا اس کو سمجھاتا بھی ہے؟ تو وہ اپنا فہم بیان کر رہا ہے یا سلف کا؟ وہ صحیح بات بیان کر رہا ہے یا غلط؟ وہ استدلال صحیح کر رہا ہے یا غلط؟ آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ بھئی قرآن و سنت کی بات کوئی بھی بیان کرے اس کو لینا چاہیے، ایک اعتبار سے بات ایک حصے میں صحیح ہے، یہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک ایک آدمی لوگوں کے سامنے قرآن کی صرف آیتیں پڑھ کے سناتا ہو اور حدیث معتبر سنا لیتا ہو، بس اگر رک جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتا ہے، حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کی اہمیت آتی ہے، وہ یہ
کہ کیا یہ آدمی صحیح طور پر نقل کر رہا ہے یا نہیں، اور دوسرے یہ جو سمجھا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس اگر اتنی صلاحیت ہے تو آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں، آپ خود کہیں بیان کیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت آپ کے پاس ہے کہ آپ پہچان لیں گے وہ صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے، پھر آپ اس کا درس کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ آپ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو آلریڈی ہے، آپ تو اس لائق ہو گئے کہ آپ خود بیان کریں۔ جو آدمی یہ کہے ہم اس کی صحیح بات لیتے ہیں غلط بات چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹا ہے، یا پھر سچا ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم ہے وہ۔ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی تو آپ کو اس کی بات سننے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے پاس آلریڈی علم ہے، آپ کہاں سے مانتے ہو اس کی صحیح بات ہم لیتے ہیں غلط بات چھوڑتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے نہیں ہے۔ بولنے کے لیے آدمی رسمی طور پر بولتا ہے لیکن نہیں کرتا ایسا، لہذا کہتے ہیں شیخ کہتے ہیں یہاں پر کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے علم حاصل کر لیا جائے، جس سے بھی ملے لے لیا جائے، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، ہاں جب تک کہ وہ سنت کے معاملے میں اس کا حال نہیں دیکھ لیتے تب تک اس سے علم حاصل نہیں کرتے۔ سنت کے معاملے میں کیسا ہے؟ سنت کے حمل میں، لے جانے میں، نقل میں، سنت کے فہم میں، سنت پر عمل میں، یہ نقل کرنے میں امانت دار ہے کہ نہیں یا ملاوٹ کرتا ہے؟ علماء نے کہا یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی جھوٹا ہے، یہ راوی قابل اعتماد نہیں لیں گے اس سے حدیث۔ نقل کرنے میں کیسا ہے؟ دو، علم کے فہم میں وہ کیسا ہے؟ بیان کرتا ہے تو صحیح معنی بیان کرتا ہے یا اپنی طرف سے اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے؟ وہ ہوا پر مبنی بات بتاتا ہے یا سنت پر مبنی بات بتاتا ہے؟ خواہش، اپنی عقل کی اپج اپنے فلسفے لوگوں میں پھیلاتا ہے یا واقعی جو پہلے سے علم چلا آ رہا ہے امانت داری کے ساتھ پہنچاتا ہے؟ امانت داری اس میں ہے کہ نہیں، اور صحیح سمجھ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں، نقل، صحیح نقل، امانت داری، دو صحیح فہم، صحیح سمجھانا، انڈرسٹینڈنگ اس کی صحیح ہے کہ نہیں، یا وہ غلط انڈرسٹینڈنگ کچھ کا کچھ سمجھ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے لوگوں۔ نمبر تین، اس کی زندگی میں بھی سنت ہے کہ نہیں، یا وہ فاسق ہے، وہ آدمی واقعی دین پر عمل کرتا ہے یا پھر لوگوں کے سامنے نبیوں کی باتیں اور پھر ذاتی زندگی میں فرعون کا عمل کیسا ہے؟ اس کی زندگی میں بھی دین ہے کہ نہیں، یا ان لوگوں میں سے ہے ہماری باتیں سنو ہماری زندگی مت دیکھو؟ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے جن کی زندگی ان کی دعوت کی مخالفت کر رہی ہو۔ یہ تین چیزیں دیکھنا ضروری، اسی لیے کہتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، ہر ایک سے علم لینا سلف کا طریقہ نہیں ہے، الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، سنت کے ساتھ اس کا حال کیا ہے، سنت کے سلسلے میں اس کا معاملہ کیا ہے، جب تک کہ یہ دیکھ نہیں لیتے اس سے علم حاصل نہیں کرتے۔ فَكَانَ يُقال، سلف میں یہ بات عام طور سے کہی جاتی تھی، ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھی طرح سے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ آئیے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس نقطے کو، کہ بلا تحقیق ہر کسی سے علم لینا سلف کا طریقہ نہیں۔ یہ قول کس کا ہے جو اخیر میں بیان ہوا؟ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کی پیدائش 33 ہجری میں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ 50 سال کہہ سکتے ہیں آپ، اور 110 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علم آدمی حاصل کرتا ہے
یا تو اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، یا تو اس کے مطابق عبادات کرتا ہے، یا تو اس کے مطابق حلال و حرام معاملات میں اختیار کرتا ہے۔ وہ علم انسان کے عقیدے، عبادات اور اسی طرح سے معاملات اور اس طرح سے کئی چیزوں سے جڑ کے اس سے کچھ کرواتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ دین کا حصہ ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر آدمی کا دین بنتا ہے۔ دین کس بنیاد پر بنتا ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ صحیح علم ہوگا دین صحیح ہوگا، غلط علم ہوگا دین غلط ہوگا۔ علم کا بگاڑ دین کا بگاڑ بن جاتا ہے، علم کا بگاڑ عقیدے کا، عبادات کا، حلال و حرام میں فرق کا بگاڑ بن جاتا ہے۔ لہٰذا علم آدمی کو چاہیے کہ علم اس کا صحیح ہو۔ ان ھذا العلم دین فانظروا، دیکھ لو، عمن تأخذون دینکم، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، یعنی تم اپنا علم کس سے لے رہے ہو۔ اس لیے کہ جو علم ہے وہی دین بننے والا ہے، اسی علم کی بنیاد پر تمہارا دین بنے گا۔ تمہاری زندگی میں جو دین آئے گا اس کا مدار اس علم پر ہوگا۔ یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور امام الترمذی نے اس کو اپنی علل میں ذکر کیا ہے۔ شرح علل الترمذی میں ابن رجب نے اس کو بیان کیا ہے، اس پر تشریح بھی سمجھایا ہے اس کو۔ علماء نے بہت ساری بات اس ضمن میں کہی ہیں، تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ آئیے مزید اور اقوال سلف کے دیکھتے ہیں۔ خالد بن خداش کہتے ہیں ودعت مالک ابن انس، میں نے مالک ابن انس رحمہ اللہ کو وداع کیا، رخصت کیا۔ فقلت یا ابا عبداللہ اوصنی، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، یہ امام مالک کی کنیت ہے، امام مالک سے میں نے گزارش کی، کہا اوصنی، مجھ کو کچھ وصیت کیجیے۔ جب کوئی آدمی ودا ہوتا ہے تو کچھ وصیت کرتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے کو وصیت کرتا ہے، مجھ کو کچھ وصیت کیجیے، تاکید سے کوئی بات کہی جس کا میں لحاظ اپنی زندگی میں رکھوں۔ کہا فقال علیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی کا اہتمام کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی کی چیزوں سے بچو۔ علیک بتقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی، چھپے بھی اور کھلے بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے درمیان دیندار ہو، اکیلے میں بے دین ہو، نہیں، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ پہلی اور سب سے اہم وصیت۔ نمبر 2 والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کا تو بھلا چاہنے والا ہو جا۔ بڑا مشکل ہے یہ، والنصح، اور یہی وہ چیز ہے جو ایک انسان کے دل کو کشادہ کرتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے۔ جتنی تنگیاں دل میں ہوتی ہے اتنا جینا مشکل ہوتا ہے۔ یہ فلاں، وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ایسا، ٹینشن دماغ میں آدمی کے بڑھ جاتی ہے۔ دل میں ہر ایک کا بھلا، ٹھیک ہے یہ اچھا ہے، اس کا اور اچھا چاہوں گا، یہ برا ہے، اس کا اچھا چاہنا ہے کہ برائی سے رک جائے۔ آدمی کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو، چاہے وہ انسان بگڑا ہوا ہو، بھلا چاہنا اس کا۔ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کا بھلا چاہنا۔ وکتابۃ العلم من عند اہلہ، اور علم کو لکھنا ان لوگوں سے جو علم کے اہل ہیں، علم والوں سے علم کو نقل کرنا، جو لائق ہیں علم کے۔ ہر غیرے سے علم لینا نہیں، علم کو کیا کرنا؟ من عند اہلہ، اہل کا مطلب ہوتا ہے لائق۔ علم کو علم والوں سے لینا، بدعتیوں سے نہیں، گمراہ لوگوں سے نہیں، فلسفیوں سے نہیں، بلکہ علم کو کس سے لینا؟ اہل علم سے۔ تو یہ نصیحت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی، وکتابۃ العلم من عند اہلہ۔ نمبر 1 کتابت، یعنی علم کو محفوظ کر، لکھ کر، علم کی حفاظت۔ اور 2 کس سے لیا جائے علم؟ علم والوں سے، واقعی جو علم کے اہل ہیں، لائق لوگ ہیں، ان سے لیا جائے۔ ہر بولنے والا اس سے علم نہیں، بلکہ اس سے جس کو بولنے کا حق ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے جس کو بولنا آتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کو بولنے کا حق ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔
خالی بولنا آتا ہے لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے مواد بھی تو ہونا چاہیے. اگر مواد اس کے پاس صحیح ہوگا صحیح بولے گا، غلط ہوگا غلط بولے گا. صرف بولنا آتا یہ اصل چیز نہیں ہے. لہٰذا علم کو اس کے اہل سے لینا. جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. تو امام مالک کی نصیحت یہ ہے کہ علم کو علم والوں سے نقل کیا جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایوب السختیانی کہتے ہیں، یہ 68 ہجری میں پیدا ہوئے اور 131 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجمی، ایک نوجوان اور ایسا آدمی جو اعجمی ہے، جو ایسا آدمی ہے جو ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے، نیا نیا دین سیکھ رہا ہے، وہ عرب میں سے نہیں اعجمی ہے. ان من سعادت الحدث، حدث کہتے ہیں اس کو جو ابھی ابھی نوجوان ہوا ہے. والاعجمی ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ، ایک نوجوان کے لیے ایک نیا نیا دین کا علم حاصل کرنے والا جو ابھی دین میں گویا کہ جاہل ہے، اس کو نہیں آتا کچھ بھی، اس کی سعادت یہ ہے، اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عالم کی توفیق دے دے، ایسے عالم سے جوڑ دے جو اہل سنت میں سے ہو. اہل سنت کا عالم اس کو نصیب ہو جائے، اس کو اہل بدعت کا عالم نہ ملے. اس کو کون ملے؟ اہل سنت. اہل سنت لیبل نہیں ہے جو ہر ایک آدمی اپنے لیے لگائے. یہاں بطور وصف بھی اس کو استعمال کیا گیا. واقعی سنت والا عالم، جس کے پاس سنت کا علم ہو، جس کی زندگی میں سنت ہو. لعالم من اہل السنہ، اہل سنت میں سے ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ شیعی نہ ہو، وہ اہل بدعات میں سے نہ ہو. وہ کون ہو؟ وہ اہل سنت میں سے ہو. وہ اہل کلام میں سے نہ ہو، فلسفی، اپنی عقل سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بیان کرنے والے. وہ اہل الرائے میں سے نہ ہو، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی کہنے والے. وہ سنت کا پابند ہو، اس کی باتیں سنت کی روشنی میں ہو. تو ایک نوجوان کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان خود سے بھی فیصلے کرنے لگتا ہے. بچہ کیسا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو بیٹھو. اس کی اپنی کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، وہ اپنی کچھ چلاتا نہیں ہے، جیسا بولیں گے ویسا سنتا ہے. نوجوان کیا کرتا ہے؟ ادھر آؤ، ذرا ٹھہرو. نوجوان کے پاس جب ایک عمر بڑھنے لگتی ہے، جوانی کی دہلیز پر انسان قدم رکھتا ہے، اس وقت میں وہ خود بھی فیصلے زندگی کے کرنے لگتا ہے. ایسے وقت میں اگر غلط رہبر اس کو مل جائے، گیا کام سے. نوجوانی میں خاص طور سے نوجوان میں جسمانی قوت، سوچ کے اعتبار سے آزادی اور شہوتیں بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا جسم بھی قوی ہوتا ہے، کچھ کرنے کا مزاج اس میں ہوتا ہے، اس کے اندر شہوتیں ہوتی ہیں. زندگی اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ اچیو کرنا ہے زندگی میں. مال، دولت، دنیا، عہدہ، نہ جانے کتنی چیز ہے. چھوٹا بچہ تو بس اس کو مٹھائی دے دو چپ ہو جاتا ہے. لیکن جوانی انسان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے، عالم کے طور پر سارے عالم کو دیکھنے والا بن جاتا ہے. اس وقت میں، اس نازک مرحلے میں اگر اس کو کوئی سنت کا علم رکھنے والا، سنت کا پابند اور اہل سنت میں سے کوئی عالم اس کو مل جائے، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی یہ نہیں کہا اس کو سنت کی توفیق مل جائے تو کامیاب نہیں. کیا کہا؟ کیونکہ آج ایک چیز ملی، کل دوسری. ایک دن میں عالم تو نہیں بن جائے گا وہ. لیکن اس کو عالم اگر مل گیا، جب جب ٹھوکر کھائے گا عالم ہاتھ پکڑے گا، یا نہیں جانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو جب اس کا ہاتھ عالم کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جڑا رہے گا. وہ مقلد نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چل رہا نہیں. لیکن چونکہ یہ ابھی ابھی اس کی آنکھ کھلی ہے، سیدھا دکھتا نہیں اس کو. عالم بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے، قرآن میں ایسا ہے، یہ حرام ہے، دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے.
یہ بدعت ہے، دیکھو یوں اصول ہیں، تو ایک عالم اس کی مدد کرے گا، اس کو سوچ دے گا اور دلائل کے ذریعے سے اس کو پودے کا پیڑ بنائے گا۔ لہٰذا ایک نوجوان کی سعادت یہ ہے کہ اس کو جوانی میں جب وہ قدم رکھے تو اس کو ایسا عالم مل جائے جو اہل سنت میں سے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا یہ دیکھیے علماء کی اہمیت اور علماء سے جڑے رہنا، اور کیسا عالم ہونا چاہیے؟ بہت باتیں کرنے والا، رکتا ہی نہیں، وہ عالم کیسا ہونا چاہیے؟ من اہل سنت، سنت والا عالم ہونا چاہیے۔ اس کے پاس سنت، خالی قرآن کی تفسیر آتی ہے، اس کو ایک بھی حدیث نہیں آتی۔ کیوں؟ وہ بولتا قرآن میں جب سب ہے تو حدیث کی طرف جانے کی ضرورت کیا؟ یہ پہلے سی گڑھے میں، وہ دوسرے کو کیا گڑھے سے نکالے گا؟ قرآن بڑا کیا حدیث بڑی؟ اللہ بڑا کہ رسول بڑا؟ تو بھولا بھالا مسلمان کیا بولتا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ بڑا کون؟ اللہ۔ پھر اللہ کی بات بڑی کہ رسول کی بات بڑی؟ اب وہ سیکنڈ لیول پہ ٹیکنیکل آرگیومنٹ کے طور پر کیا بولنا پڑے گا اس کو؟ جب اللہ بڑا رسول سے، تو اللہ کی بات بڑی رسول سے، اللہ کی بات بڑی ہے۔ اب یہیں سے اس کو لے جانا گمراہی کی طرف شروع کرتا ہے۔ تو پھر بس ہو گیا، اللہ نے قرآن میں سب بتایا کہ نہیں، کہ چھوڑ دیا اللہ نے کچھ؟ بتایا سب اللہ نے، تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں صحیح ضعیف ہے کیا؟ نہیں۔ حدیث میں ہے نا؟ قرآن میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں۔ حدیث میں ہوتا نا؟ کنفیوژن والا چھوڑ دو نا، جو پکا ہے بولو۔ ٹھیک ہے، تمہارے گھر میں مرے اگر تمہارے ابا، تو دفن کرنے کا طریقہ قرآن میں ہے نا؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ دفن کرنے کا غسل ہے قرآن میں میت کو؟ اب یہاں جا کے کسی سٹی گم۔ اسی لیے جو منکرین حدیث ہے ان سے علماء کہتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی مرے گا، کفن دفن یہ وہ سارا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں نہیں ہے۔ کیا کفن کا طریقہ، غسل کیسے دیا جائے، اور کیسا طریقہ، کہاں دفن کیا جائے، قرآن میں نہیں ہے۔ اس کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ حدیث۔ عالم من اہل سنت، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے اجمالاً۔ قرآن میں کیسا ہے سب کچھ؟ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ختم۔ جاؤ رسول کے پاس، دیکھو نماز کیسی پڑھنا چاہیے۔ تابع کر دیا رسول کے، حکم نماز کا دے دیا، اور جنرل انسٹرکشنز دے دی، ڈیٹیل نہیں۔ لہذا قرآن میں اجمالی ہے، شارٹ میں ہے، اس کا ڈیٹیل کدھر ہے؟ رسول کے پاس۔ جب قرآن میں سب دینا تھا تو رسول کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ڈائریکٹ گھر پہ بھیج دیتا ہے کہ کاپی۔ رسول کو کیوں بھیجا؟ تاکہ قرآن میں جو بات ہے اجمالی طور پر، اس کو تفصیل سے کون بتائے گا؟ رسول۔ اسی لیے کیا کہا؟ لعالم من اہل سنت، ہمارا لقب کیا ہے؟ اہل سنت، کہ ہم قرآن کے لیے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ سنت۔ جب قرآن بھیجنے کے لیے اللہ نے رسول کو چنا، تو قرآن سمجھنے کے لیے ہم رسول کو نہیں چنیں گے؟ یعنی اللہ نے ڈائریکٹ قرآن بھیجا؟ نہیں، اللہ نے رسول کے ذریعے قرآن کو بھیجا۔ اور رسول نے کیا کیا؟ یہ لو میں جا رہا ہوں، رسول نے اس کو سمجھایا، اس پہ عمل کر کے بتایا۔ لہٰذا جب اللہ نے رسول کو چنا قرآن کی تفہیم اور عملی نمونے کے لیے، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ رسول نے جو سمجھایا اس کو لیں، اور جیسے کر کے بتلایا اس کو اپنے لیے نمونہ مانیں۔ لہٰذا اس دور میں جو بہت سارے لوگ قرآن کی تفسیر اور اس طرح کی دین کی باتیں بتا رہے ہیں، چونکہ دیکھیے قرآن میں ایک اٹریکشن ہے۔ کوئی بھی آدمی غیر مسلم بھی اگر ہے، وہ کیا بولے گا؟ پہلے میرے کو کیا چاہیے؟ تمہارے اللہ کی کتاب چاہیے، قرآن۔ تو قرآن کا اپنا ایک اٹریکشن ہے، اس کا اپنا ایک پاور ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، جن کو اپنا فلسفہ دین میں انجیکٹ کرنا ہے، وہ قرآن سے شروع کریں گے، حدیث کو چھوڑ کے۔ یاد رکھیے اس کو، قرآن میں اپنا فلسفہ ڈالنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کو پکڑا کہاں سے جاتا ہے؟ جب نبی کی حدیث سامنے آتی ہے،
یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ لہٰذا اہل سنت کے عالم سے جڑنا آدمی کے لیے سعادت ہے۔ امام اللالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مزید کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے زمانے میں لوگ حدیث کی سند پوچھا نہیں کرتے تھے۔ سند کیا ہوتی ہے؟ امام مالک نے سالم سے سنا، سالم نے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام مالک نے نافع سے سنا، نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دو لوگ آتے ہیں بیچ میں صرف، اس طرح سے سند ہوتی ہے کہ یہ بات نبی کی تمہارے پاس آئی کہاں سے؟ امام مالک سے پوچھا جائے تو کیا کہیں گے؟ میں نے نافع سے سنا۔ نافع نے کس سے سنا؟ انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا۔ عبداللہ ابن عمر نے کس سے سنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سب معتبر ہے کیا؟ ہاں، تمہارے والد سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ان کی بات معتبر ہے۔ معتبر جب کسی بات کو نقل کرے تو بات بھی کیا ہے؟ معتبر۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا اس کی اچھی سے تحقیق کر لو۔ اگر وہ بات معتبر ہوتی تو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں، مطلب فاسق کی خبر معتبر نہیں، اور اگر فاسق نہ ہو تو معتبر، تو معتبر کی خبر بھی معتبر ہے۔ خبر معتبر ہے، اس کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ لانے والا معتبر ہے کہ نہیں۔ معتبر کا مطلب اوتھینٹک، ریلائبل ہے۔ ریلائبل آدمی بات بولے تو بات بھی کیا ہے؟ ریلائبل ہے۔ مسٹیک اس سے ہو سکتی ہے، چانسز اس کی کم ہے۔ پہلا لیول یہ ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، نہیں تو چھٹی۔ جھوٹا آدمی بھی صحیح بات بول سکتا ہے، لیکن پھر ہمیشہ اس پر بھروسہ رکھنے لگیں گے۔ ایک بار اس نے صحیح بولا تھا عید کے دن، لہٰذا اس کی بات مانا نہیں۔ فلاں سے غلطی ہوئی تھی لہٰذا اس کی کوئی بات ماننا نہیں چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ معتبر آدمی غلطی کر سکتا ہے اور غیر معتبر آدمی صحیح بات بول سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ بات معتبر ہی سے لی جائے گی، چاہے کبھی کبھار وہ غلطی کر جائے۔ ہاں، اگر اکثر غلطی کرنے لگے گا پھر نہیں لیں گے۔ ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا، اب نہیں بیٹھیں گے اس کی گاڑی میں۔ ایک آدھ ایکسیڈنٹ ہر ایک ڈرائیور کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو گاڑی چلانے سے منع کریں گے؟ نہیں۔ اس کی گاڑی میں بیٹھیں گی؟ نہیں۔ کون ڈرائیور ہے جس کا کچھ نہ کچھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن یہ ہمیشہ ایکسیڈنٹ کرتا، آپ جاؤ میں آ رہا ہوں دوسری گاڑی سے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ کہتے ہیں لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے لوگ جب کسی سے حدیث سنتے تو اس سے سند نہیں پوچھتے تھے۔ فلما وقعت الفتنہ، لیکن جب فتنہ واقع ہوا، گمراہیاں اور باطل گروہ فرقے نکلنے لگے، اور جب فتنہ واقع ہو گیا، دین میں کنفیوژن پیدا ہو گیا، لوگوں نے اپنے اپنے افسانے اور فلسفے بیان کرنے شروع کر دیے۔ فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم، پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا ابن سیرین سے پہلے لوگ کون ہیں؟ ان سے بڑے ہیں، یہ 33 ہجری میں تو پیدا ہوئے، 30 ہجری تک تو خلافت راشدہ تھی، یعنی ایک دم شروع کے دور کے ہیں، اور کہہ رہے ہیں پہلے لوگ نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب فتنہ واقع ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ سلف نے، صحابہ نے، تابعی نے کیا کہا؟ سموا لنا رجالکم، یہ جو بات تم بتا رہے ہو تم سے کس نے بتائی؟ ذرا بتاؤ، تم کو جس نے بتایا اس کا نام بتاؤ۔ سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، تو ہم دیکھیں گے بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ہم ان کی حدیث لیں گے۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ، اور بدعتی لوگوں کو دیکھا جائے گا۔ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اور ان کی حدیث ہم نہیں لیں گے، ان کی بات ہم نہیں لیں گے۔ اس سے کیا معلوم پڑا؟ تمہارے بیان کرنے والے کون ہیں بتاؤ؟ اگر بیان کرنے والے اہل سنت میں سے معتبر ہوں گے لیں گے، اہل بدعت میں سے ہوں گے لیں گے۔ فلا یؤخذ حدیثہم،
ان کی حدیث ان کی بات ہم نہیں لیں گے. یہ حدیث کے بارے میں بھی ہے اور ان کی باتوں کے بارے میں بھی ہے. جب وہ نبی کی بات بیان کر رہے ہیں وہ نہیں لیں گے, ان کی بات کیوں لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب انہوں نے نبی کی بات بیان کی ہم نہیں لیں گے, ہو سکتا ہے ملاوٹ کر کے دے کیونکہ یہ معتبر آدمی نہیں ہے, یہ بدعت پہ چلنے والا سنت بیان کرنے کے لائق ہے کیا؟ نہیں لیں گے اس کی بات کو. فلا یؤخذ حدیثهم, ان کی حدیث ہم نہیں لیں گے. آپ سوچئے کہ علم ہم اہل بدعت سے لیں گے نہیں. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن سیرین اپنی بات اپنے سے پہلوں کی بات بیان کر رہے ہیں. حاصل کلام یہ امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو بیان کیا ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر وہ اہل بدعت نکلے جس کا تو نے نام لیا, ایسا ایسا ہے, ٹھیک ہے, کون بتایا؟ فلاں ابن فلاں, وہ اہل بدعت میں سے ہے, ہم اس کی بات نہیں لیں گے. فلا یؤخذ حدیثهم, اس کی بات ہم نہیں لیں گے. معلوم یہ ہوا کہ علم لینے میں افراد کو پہلے دیکھا جاتا ہے, بات کو بعد میں. بتانے والے کو پہلے دیکھیں گے, بتائی بات کو بعد میں. اگر وہی معتبر نہیں, اس کی بات نہیں لیں گے. یہ میرا طریقہ ہے, یہ آپ کا ہے, یہ سلف کا طریقہ ہے. اب کیا بولیں گے ان کو؟ بہت تعصب والے ہیں. یہ تعصب والے اگر ہیں تو سنت کے لیے تعصب کرنا فرض ہے. تعصب کیا ہے؟ سنت کے حساب سے رہے گا تو لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ اگر سنت کے مطابق ہے تو ہی لیں گے. ہاں, رجال کا تعصب غلط ہے. ہمارے قبیلے والے کی حدیث ہوگی تو لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے. غلط ہے بھائی. تیرا قبیلہ کون؟ ہمارے باپ دادا سے آیا ہوگا تو لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے. یہ تعصب غلط ہے. باپ دادا کوئی پیمانہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سنت کے لیے تعصب کرے, سنت کے حساب سے ہوگا تو لیں گے, نہیں تو نہیں لیں گے, تو یہ تعصب تو فرض ہے. تو ایسا کرنا کہ فلاں کی بنیاد پر لینا چھوڑنا, فلاں کی بنیاد پر دوستی دشمنی, اصول اگر وہ صحیح ہے, اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے دشمنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سنت کی بنیاد پر بات قبول اور رد, یہ تو ضروری ہے, یہ تو پیمانہ ہے. جو پیمانہ نہیں ہے اس کی بنیاد پر تعصب غلط ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر اہل سنت سے بات ملے گی تو لیں گے, اور اہل بدعت سے ہوگی تو نہیں لیں گے. اسی لیے اہل سنت یہاں لیبل کے طور پر نہیں ہے, یاد رکھیں. بولے اہل سنت میں تو سب آتے نا, تو یہ اہل بدعت دوسری جماعت ہے کیا؟ اہل بدعت کو بھی دیکھیں, یہاں بطور وصف ہے, بطور طریقہ ہے. سنت والے بدعت والے ہیں. جو سنت والے ہیں ان کی بات کو لیں گے, اور جو بدعت والے ہیں ان کی بات کو ہم نہیں لیں گے. تو یہ بطور وصف ہے, بطور اسم نہیں ہے, یاد رکھیں اس کو, ٹھیک ہے. اور وصف کے ساتھ اسم بھی جمع ہو سکتا ہے, لیکن خالی اسم اور وصف نہ ہو تو اس کی بات دے سکتے ہیں نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ میں پھر سے سمجھاتا ہوں. اہل سنت نام بھی ہے اور وہ سنت پر بھی ہے, تو پھر تو ڈبل اچھا ہے. کیونکہ کہ بھائی ہم اہل سنت ہیں اور اس کی زندگی بھی سنت کے مطابق ہے, عقیدہ, احکام, عبادات, اخلاق سب سنت کے مطابق, تو یہ تو نور علی نور ہے. لیکن خالی لکھا ہوا ہے پٹی, یہاں بھی لگایا ہے اہل سنت, لیکن سنت سے اتنا دور کہ دیکھے تو دکھتا نہیں. ایسا بھی کی تو نہیں دکھتا. تو یہ سنت, اہل سنت نام رکھے سنت والا ہوا نہیں, کیونکہ سنت کی وجہ سے اہل سنت نام ہوگا. جب سنت ہی نہیں تو اہل سنت نہیں رہا. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے وہ بطور وصف ہے, اور بطور اسم بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اسم نہ ہو. لیکن اصل اس میں مقصود کیا ہے؟ صفت. وہ سنت والا ہونا چاہیے, اس سے علم لیں گے, نہیں تو نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابو امیمہ, اب تھوڑا ہم حدیثوں کی طرف آتے ہیں کہ ان کی یہ جو اصول لیے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہیں. ابو امیمہ الجمحی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشراط الساعۃ ثلاثا,
قیامت کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں ہیں، قیامت کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان من اشراط الساعۃ ثلاث، قیامت کی نشانیوں میں سے 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے۔ اصاغر چھوٹے، یہ چھوٹے کیا ہے، آگے ذرا صبر کیجیے۔ علم کو چھوٹوں سے حاصل کیا جائے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قال نعیم ابن حماد کہتے ہیں، جہاں تک مجھ کو یاد ہے، قیل لابن المبارک من الاصاغر، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا، من الاصاغر، یہ چھوٹے کون ہیں؟ قال الذین یقولون برأیہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں اپنی رائے سے بولتے ہیں، دین میں کیا کرتے ہیں، اپنی رائے سے بولتے ہیں۔ فَأَمَّا الصَّغِيرُ يَرْوِي عَنْ كَبِيرٍ فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ، لیکن جو چھوٹا ہو، جو بڑے سے نقل کرے، یا یروی عنہ الکبیر، جس سے بڑا روایت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک انسان عمر میں کم ہو لیکن اس کے پاس قرآن و سنت کا گہرا علم ہو، ایک بوڑھا آدمی اس سے علم حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ یہ بولے گا حدیث میں آیا چھوٹے سے علم حاصل کرنا غلط ہے، تو جتنے بوڑھے حضرات ہیں وہ جوان عالم سے علم نہیں لیں گے؟ ایسا ہے نہیں۔ یہاں چھوٹا کون ہے؟ عمر کے اعتبار سے نہیں، عمر کے اعتبار سے نہیں۔ اگر کم عمر ہے لیکن گہرا علم اس کے پاس ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس مثال کے طور پر عمر میں کم تھے لیکن علم ان کے پاس تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کی مجلس میں ان کو بلا کے بٹھاتے اور ان سے پوچھتے، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ علم میں زیادہ ہیں، عمر میں کم ہے۔ اصل چیز یہاں کیا ہے؟ علم، عمر نہیں۔ عمر کم ہو سکتی ہے، علم زیادہ اگر ہے تو عمر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر عمر بہت ہے علم بالکل نہیں ہے تو بزرگ ہو گئے ہو اور ان سے علم حاصل کیا جائے نہیں، احترام کیا جائے گا عمر کی وجہ سے، لیکن اس کو اپنا معلم نہیں بنائیں گے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ الذین یقولون برأیہم، چھوٹے کون ہیں؟ جو دین میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، ان سے علم حاصل نہ کیا جائے۔ اگر کرنے لگے لوگ تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب سمجھو قیامت آنے والی ہے کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے دین لینا شروع کر دیا جو جی میں آئے بولتے ہیں، اپنے فلسفے گھڑ گھڑ کے دنیا کے علم کو دین میں گھسیڑ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنا فلسفہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ میری عقل میں ایسا آتا ہے کہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، میری عقل کے حساب سے ایسا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ یہ مطلب نہیں جو 1400 سال سے علماء سمجھتے آ رہے ہیں، اصل مطلب یہ، لیکن کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو، کسی نے غور ہی نہیں کیا اس میں۔ بات تو یہ تھی، عربی کا قاعدہ یہ ہے، اس لیے یہ نکلتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی علماء تھے وہ بس ایک کے پیچھے ایک چلتے رہے۔ وہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ میں نے بہت غور کرنے کے بعد ایک نئی بات نکالی جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ ماشاء اللہ، سب سے خطرناک آدمی یہ ہے، نہ صرف یہ کہ نئی چیز لایا، پچھلوں کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ ایسے لوگوں سے دور بچنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ ایسے لوگوں سے علم لیا جائے جو اپنی رائے دین میں داخل کر کے اپنی رائے کی بنیاد پہ کچھ بھی بولتے ہیں۔ علم کن سے لینا چاہیے؟ جو پہلے سے نقل ہوتا آیا، قرآن و سنت کا علم، سلف کا علم، اس کو نقل کریں، اس کی بنیاد پر فیصلے کریں، یہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے نقل کیا، یہ کیا ہے؟ حدیث حسن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں، ابن مبارک کا قول ہے، یہاں کیا کہا ابن مبارک نے؟ جو اپنی رائے سے دین میں کچھ کہتے ہیں، ان سے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ابن مبارک اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الاصاغر من اہل البدع، یہ جو اصاغر ہیں، جو حدیث میں جن کا تذکرہ آیا ہے، یہ بدعتیوں میں سے ہیں۔ بدعتی سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے۔ اور بدعت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اصل کیا ہے بدعت کی؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، کیا برا ہے قرآن خوانی کرنے میں، کیا برا ہے قبر پر اذان دینے میں، اذان ہی تو ہے، کیا برا ہے فلاں چیز کرنے میں۔ تو بدعت کی اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان منقول کی بجائے معقول کے تابع ہو جاتا ہے۔ بدعت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنی رائے سے کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو دین بنا لیتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو سارے مسلمان جمع ہو کے جلوس نکالے، کیا برا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا پاور شو اگر ہوتا ہے تو؟ اگر ہم لوگ 15 شعبان کو جمع ہوتے ہیں اور عبادت کرتے مسجد میں، کیا عبادت ہی تو کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں؟ اچھا ہی تو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے۔ تو جب اپنی رائے سے کسی چیز کو آدمی اچھا قرار دیتا ہے، یہیں سے بدعت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے پچھلی روایت میں ابن مبارک کا جو قول ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہے، اور یہاں اپنے نتیجے کے اعتبار سے ہے کہ رائے سے کہنے والے کون ہیں، یہی بعد میں جا کے بدعتی بن جاتے ہیں، بدعت گھڑتے ہیں اور بدعت والے ہو جاتے ہیں، مبتدع ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں الاصاغر من اہل البدع، یعنی قیامت کے قریب لوگ اہل بدعت سے علم لینے لگیں گے، اہل رائے سے علم لینے لگیں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ لہٰذا اہل الرائے سے، اہل بدعت سے علم نہیں لیا جاتا ہے، انہی سے لیا جاتا ہے جو کون ہو، پچھلے روایت میں آپ سن چکے، کون ہے وہ؟ اہل سنت، صرف نام کے نہیں، ورنہ کوئی آ جائے گا دیکھا آئی ڈی دیکھ اہل سنت لکھا ہوا نیچے، نام واقعی اہل سنت میں سے۔ تو یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں امام اللالکائی نے اس کو نقل کیا ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم۔ اب یہاں عمر کا بھی دخل آئے گا، سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم۔ انکم لن تزالوا بخیر، تم یقیناً خیر کے ساتھ جیتے رہو گے، ما دام العلم فی کبارکم، جب علم تمہارے بڑوں میں رہے گا، جب علم تمہارے بڑوں سے آئے گا، بڑوں میں رہے گا۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ، لیکن جب علم تمہارے چھوٹوں میں آ جائے گا، صَفَّحَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ، چھوٹے بڑوں کو بیوقوف بتانے لگیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس دور میں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، کم عمری علم کے ساتھ اگر ہو تو بہت اچھا، لیکن کم عمری کیا ہوتی ہے؟ جوانی کی عمر، ابا کو صحیح نہیں سمجھتا، مجھ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، انہوں نے پوری زندگی خراب کرے اپنی، میرا آج بھی سنیں گے تو بچ جائیں گے۔ جوانی کی عمر میں ایک تو یہ کہ رائے، اہل الرائے، اہل بدعت، دوسرا یہ کہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے یہ کمزور عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کی رائے، اس کا تجربہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، علم کی عملی تطبیق اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، تاریخ کا گہرا علم اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، دنیا کا تجربہ اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان ایک عمر جی لیتا ہے تو اس کو سماج کا بھی علم ہوتا ہے اور دین کا علم اس کے ساتھ جب جمع ہو جاتا ہے تو یہ بہت قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، اس لیے عموماً اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے لیکن عموماً اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو پختہ عمر کے بعد نبوت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔ وَلَبِثْتُ فِيكُم مِّنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، یعنی میں تمہارے درمیان ایک عمر جی چکا ہوں۔ آیت میں بھول رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر جی چکا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبیوں کو اللہ قوم میں رکھتا ہے اور نبی ان کے درمیان معتبر ثابت ہوتے ہیں اور نبیوں کی عمر پختہ ہوتی ہے، سماج کا فہم اور علم ان کو پختگی کے ساتھ ملتا ہے، انسانوں کو بھی وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ ان کو نبوت دیتا ہے اور لوگوں کی رہبری کرتے ہیں۔ عموماً اللہ کا یہ قاعدہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ بچپن میں بھی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، تو کبھی اللہ ایسا بھی کرتا ہے، بچپن میں دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، یا اسی طرح سے دوسرے، لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ علم تمہارے بڑوں میں رہے گا،
لیکن جب یہ علم چھوٹوں میں آ جائے گا اور واٹس ایپ پہ جنگ شروع ہو جائے گی. آج دیکھیے آج کیا حال ہے. بڑے بڑے علماء ہیں بتاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، لیکن نوجوانوں کو آپ دیکھیے اور یہ واقعی اس کو آپ دیکھیں گے آج کے دور کے حساب سے ٹوٹل فٹ جس کو کہتے ہیں آپ، ایک بڑے عالم کا آپ اس کے سامنے نوجوان کے سامنے بتائیں، اس کی رائے بن گئی ایسا ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس نے اپنی تحقیق سے کوئی چیز سمجھ لی، یہاں سے ایک آیت وہاں سے ایک حدیث، دونوں کو فٹ کیا، ارے روشنی ہو گئی ایک دم، تو اس کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کے بعد اس سے کہا جائے بھائی یہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، ارے ان کو کیا سمجھتا. صفحہ الصغیر الکبیر، صفحہ ان کو کیا سمجھتا ہے، نادان ہے، بیوقوف ہے. تو چھوٹا کیا کرے گا، بڑوں کو بیوقوف ثابت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم کی باتیں آ گئیں، علم نہیں آیا، فرق ہے. علم کی باتیں اس کے پاس پہنچ گئی. کیا کیا اس نے، پیسے بہت ملے، جاب اچھا لگا اس کو اور بڑا پیکیج ملا اس کو. اس نے پہلے دیکھا کیا کرنا چاہیے، بخاری خریدیں گے، سب سے زبردست کتاب کیا ہے، بخاری. لایا بخاری، کتنے والیوم، 10 والیوم لا کے ایک دم گھر کے گوڈاؤن میں اس کو رکھ دیا. اب پڑھنا شروع کیا، یہ حدیث پڑھ رہا وہ حدیث پڑھ رہا، اور حدیثوں سے مطلب بھی تو لینا پڑتا نا. اس نے مطلب کیا لیا، پیر کو ایک مطلب سمجھ میں آیا وہ لے لیا، جمعہ کو دوسری حدیث کا دوسرا مطلب سمجھ میں آیا وہ لے لیا، اور جو سمجھ میں آتا گیا اس نے اپنا ذہن بنا لیا. بولے اس کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، نبی کی بات ہے، نبی سب کے لیے تھے میرے لیے بھی تھے. پڑھا اس نے، نہ عربی اس کو آتی، نہ اس کی دوسری روایتیں اس کو معلوم ہے، نہ اس کی واقعی تشریح کیا ہے اس کو معلوم. پڑھنا شروع کیا اس نے، مطلب لینا شروع کر دیا. ظاہر بات ہے ایک انسان اگر کوئی مطلب لے گا صحیح بھی نکل سکتا ہے، غلط بھی مطلب لے سکتا ہے وہ. اب اس نے غلط مطلب لے لی، اب اس کے بعد جب اس کو بتایا جائے نہیں بھائی ایسا مطلب نہیں ہے اس کا، جیسے قرآن کی آیت پڑھ لی، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ربا مت کھاؤ کئی کئی گنا کر کے. اس نے دیکھو کئی کئی گنا منع ہے، سمپل انٹرسٹ نہیں ہے یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. اور میں نے سنا ہوں لوگوں سے اس طرح سے، کئی گنا کر کے، گنا پہ کئی گنا کر کے ربا مت کھاؤ. قرآن میں تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے بھائی. تو وہ کیا ہے، انٹرسٹ، پھر انٹرسٹ اس پہ انٹرسٹ، ایسا ہے. خالی سمپل انٹرسٹ اگر ہوتا ہے تو منع نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. اب اس نے کیا کیا، اپنے طور پر اس کو آیت کو سمجھنے کی کوشش کی. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جب ایک آدمی معلم کے بغیر، علماء کی رہبری کے بغیر، صحیح علماء کی رہبری کے بغیر علم حاصل کرتا ہے، ایسا آدمی خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. کہتے ہیں جب ایسا ہوگا کہ چھوٹوں میں علم آ جائے گا، کم سمجھ لوگوں میں علم آ جائے گا، جو اپنی سمجھ سے علم کو حاصل کریں اور اسی کو سمجھیں، علماء سے رجوع نہ کریں، علماء سے علم کو نہ سیکھیں، اپنے سے بڑوں سے علم کو نہ سیکھیں، بلکہ اپنے حساب سے کچھ بھی مطلب لینا شروع کریں، تو کیا ہوگا، صفحہ الصغیر الکبیر. چھوٹے لوگ اپنے بڑے علم والوں کو، علماء کو، بڑے بڑے علماء کو بیوقوف قرار دینے لگیں گے اور اپنے ہی فلسفے کو صحیح بتانا شروع کریں گے. اور آج آپ دیکھیے، خاص طور سے میں اس پس منظر میں بھی اس کو کہوں گا، چاہے وہ فقہی معاملات میں ہو یا کئی اور معاملات میں ہو، خاص طور سے آج جو عالم میں، دنیا میں سیاسی بحران جو پیدا ہوا ہے، پولیٹیکل کرائسس جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر کسی سے کہا جائے بھائی یہ جو داعش ہے، بڑے بڑے علماء اس کو غلط بولتے ہیں. اب اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، علماء بولتے تو کیا غلط ہو جاتے کیا؟ تو ٹھیک ہے صحیح ہے، تو کیا حساب سے صحیح بول رہا، تو ملا ان کو. کسی کو معتبر بولنا، غیر معتبر ہیں وہ،
کس نے کہا؟ عجیب بات ہے کہ داعش کے بارے میں تو بدعتی علماء بھی جو ہیں اس کو گمراہ بول رہے ہیں. دنیا کے سارے علماء، مختلف طبقات کے علماء اس کو گمراہ بولتے ہیں. لیکن ایسا ذہن اگر رکھا ہے کسی کا، اس کو آپ بات کیجئے، کیا بولے گا؟ علماء نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، بولے ہوں گے. اچھا، مطلب علماء تجھ سے بھی زیادہ نہ سمجھ ہے. وہی ہو گیا نا، مطلب تجھ کو معلوم ہے میڈیا کی بیس پہ نہیں بولنا چاہیے، علماء کو یہ معلوم نہیں ہے، وہ بیٹھے رہتے دن بھر ٹی وی کے سامنے، اور تو بخاری پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، اور وہ تو کیا ان کے پاس وہ واٹس ایپ پہ ہی رہتے ہیں، ان کے پاس BBC ہے، ان کے پاس یہ ہوئی چیز ہے، اسی سے وہ سوچتے، اور بولتے بغیر احتیاط کے کسی کو میڈیا کے حساب سے بول دینے کا غلط. ان کو معلوم ہی نہیں دین کے اصول کیا ہے، کس کو صحیح بولنا ہے، کس کو غلط بولنا ہے. وہ کیسا بولے؟ جو اصول تجھ کو معلوم ہے ان کو نہیں معلوم. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کیا کہا تھا؟ تو خود کرے گی ایسا بے حیائی کا کام کرے گی؟ کہا نہیں. کہا نبی کی بیوی کرے گی؟ حضرت عائشہ پہ جب الزام لگایا منافقین نے تو حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا تیرا کیا بولنا ہے، تو خود کر سکتی کیا ایسا؟ کہا نہیں، میں کیسا کروں گی، ایسا نہیں کروں گی. کہا جب تو نہیں کر سکتی ہے تو اس سے بہتر عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تو نہیں کر سکتی ایسا غلط کام تو نبی کی بیوی رہ کے وہ کیسا کریں گے؟ آدمی سوچے تو کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں، تو احتیاط کرتا ہے، تو سوچ سمجھ کے ججمنٹ لیتا ہے، حالانکہ 50 غلطیاں تو کرتا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بے احتیاط ہیں، کچھ تو بھروسہ رکھ. دنیا میں معروف علماء. تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب ایک لیلا آدمی کے ذہن پر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر وہ سب کے سب اس کو بتائیں نہیں بھائی تیرے لائق نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، نہیں سنتا ہو، نہیں سنتا. اس کی کتنی بھی غلطیاں بتاؤ آپ، ارے وہ اس کا ایسا بھی کیس ہے تو نہیں، میرا دل مانتا ہے کہ وہ صحیح بھروسے کے لائق ہے. اس کے بارے میں اگر تفصیل تم جھوٹ بولتے ہیں، تم کچھ تو تمہارا اپنا کچھ معاملہ اس کے ساتھ کرنے کا، رشتہ بھیجنے کا معاملہ دکھتا ہے تمہارا. میں اگر رشتہ نہ رکھوں تم کو بھیجنا ہوگا کچھ تو رشتہ. آدمی جب کسی سے، دیکھیے اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں کہ کسی سے محبت ہونے سے پہلے تحقیق کر لو. یاد رکھو میری بات آپ بہت اچھے سے، میں بیوی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں وہاں کیوں جا رہے ہیں آپ. کسی سے محبت ہونے سے پہلے تحقیق کر لو. اگر دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی، تحقیق کا دروازہ بند. پھر اس کے خلاف کوئی بولے گا آپ کو، آپ اس کی بات مانو گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کے خلاف تنقید سننے کو تیار ہوتا نہیں ہے، اور جو تنقید کرتا ہے اس کی محبت دل سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کہ بعض نوجوان انٹرنیٹ پہ جاتے فلاں فقیہ ابن فقیہ اس کی بات سنتے ہیں، اول فول جو بولتا ہے، اب ان کو انٹرٹینمنٹ مل جاتا ہے اور اس کی بات بہت مزے میں آتی. علماء کی پھیکی ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہے، اس کی بات کیسی ایک دم یہاں سے وہاں چلتے چلتے بولتا ایک دم، اور ایک دم پروفیسر کے حساب بولتا، انگلش میں بھی بولتا. ارے علماء اردو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ کیسا بولتا انگلش میں، اور اس کے حساب سے بولتا، ایسا بولتا، زمانے کے حساب سے بولتا، سائنس اور یہ کیا کیا بولتا ہے، بہت زبردست ہے ایک دم. قرآن کی تفسیر اس نے کیا، علماء نے کیا کیا، اتنی زبردست انگلش میں تفسیر کیا اس نے، علماء اردو میں بھی نہیں کیا. امام بخاری نے کیے، کچھ بھی کام کی نہیں امام بخاری. امام ابو حنیفہ نے کی تفسیر نہیں، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل ایک بھی کام کے نہیں ہے نا. تیرے ابا نے کیے نہیں، ان کو بھی چھوڑ دے، وہ بھی کچھ کام کے نہیں. اس نے تفسیر کیا، اس نے صحیح تفسیر کیا یا غلط تفسیر کیا، یا خالی تفسیر کیا تو چل جائے گا. آپریشن کیا اس نے، صحیح کیا غلط کیا معلوم نہیں کیا، لیکن کوئی آ رہا نہیں تھا ڈاکٹر، اصل ڈاکٹر ٹائم پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے بولا ایک کام کرو، نہیں آ رہا ڈاکٹر چھوڑ دو، میں پیسے بھی نہیں لیتا، آؤ. لے کے گیا، پیٹ سب صحیح کیا، خالی یہاں دکھتا، پہلے تو پورا پیٹ دکھتا تھا، صرف ادھر دکھتا، معلوم نہیں، دیکھنا پڑے گا کیا ہے. کریں گے، خالی کر دینا کام اصل ہے یا صحیح کرنا چاہیے.
ہم کو جواب معلوم نہ ہو یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ ہم کو جواب معلوم ہو جائے لیکن وہ جواب غلط ہو۔ مثال کے طور پر آپ رکے کہیں جا کے، یہ رستے پہ جانا کہ یہاں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو، تو آپ بولے ایک کام کرتے ہیں، جب تک کہ کوئی صحیح آدمی آپ آ کے اپنے کو نہیں بتاتا ذرا یہاں رک جاتے ہیں، تھوڑا رک لیں گے۔ بولے کہ نہیں، رکنا زندگی کا اصول نہیں ہے، کسی سے بھی پوچھ لو چلیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ آدمی آیا، سر کچھ اگر میرے حساب سے ادھر جاؤ، تو بتایا اس نے، آپ لوگ نکل گئے، آگے گئے، بعد میں جا کے معلوم پڑا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے کوئی نہیں جاتا ہے، اور جو جاتا ہے تو کیا آتا ہے، گاڑی کی کانچ پہ پہلے انڈا آ کے لگتا ہے، اور وائپر کیا ہوتا ہے، پورا انڈا پھوٹنے کے بعد میں پورا گلاس کے اوپر، سمجھو اس کو، اور واقعی ہے ایسا، پورا گلاس کے اوپر وائپر سے کیا ہو جاتا ہے، پورا گلاس غائب، اب سامنے کوئی دکھتا نہیں، گاڑی روک لیتے۔ جب گاڑی روک لیتے اور گاڑی سے اتر کے اس کو ہاتھ سے پوچھنے کی کوشش کرتے، معلوم پڑتا یہاں بندوق ہے، نکال جو بھی جیب میں ہے، بیگ میں جو بھی ہے نکال، اور خوب دھلائی، اور مر بھی سکتا ہے یہ، اگر زیادہ پروٹیسٹ کیا اس نے تو پروٹیسٹر سیدھا قبر میں ہے۔ کئی علاقوں میں ایسا ہے۔ اس نے کیا کیا، صبر نہیں اس کے پاس، بتا رہا نہیں آدمی، کیوں غلط بتائے گا، اچھی بات ہے ٹھیک ہے جا، ان کا ہی آدمی تھا، وہ بھی، ارے تو تھا وہاں پہ، میں نہیں تو اور کون ہوگا، یہاں آنے کے لیے میں وہاں رہنا چاہیے، یہاں آئے گا کون، اگر میں وہاں نہیں رہتا تو کیسا آتا یہاں پہ بیٹا، کیا ہوگا بتائیے۔ انسان رکا رہے یہ بہتر ہے غلط جانے سے، صحیح آدمی سے پوچھے اور اپنا سفر کرے، غلط آدمی سے پوچھ کے اگر سفر کرے گا، اصل مقصد سفر کرنا ہے یا منزل پہ پہنچنا ہے، گاڑی چلاتے رہنا یہ اصل مقصد ہے، نہیں، منزل پہ پہنچنا مقصد ہے، لہٰذا منزل پہ وہی پہنچتا ہے جس کو صحیح رہبر ملتا ہے، اسی لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ رہبری کریں، اس لیے کہتے ہیں انکم لن تزالوا بخیر ما دام العلم فی کبارکم، بڑے تمہارے بڑوں میں جب علم ہوگا تم خیر کے ساتھ رہو گے، لیکن جب تمہارا علم چھوٹوں سے آنا شروع ہو جائے گا اور تم بڑوں کو چھوڑ دو گے، دیکھیے موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے، ارے علماء کو کیا معلوم، علماء کو ماڈرن زمانے کی مسائل نہیں معلوم، ایک تو انگلش ان کو آتا نہیں، تو ان کو دنیا کے بارے میں اتنی معلومات نہیں، سائنس ان کو معلوم نہیں ہے، قرآن حدیث کا علم ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، وہ بس ان سے کیا سیکھنے گا، طہارت، نماز، طلاق، نکاح، جنازہ، مر کے دفن کرے وہاں تک سیکھنے کا، بس یہ جو ماڈرن نالج ہے، فلاں گورنمنٹ کیسی ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور یہ معاملات وہ معاملات، پولیٹیکل معاملات، علماء کدھر رہتے، مسجد میں، گھر میں، یہ رہتے، ان کو کیا معلوم ہے، ان کے پاس تو ٹی وی بھی نہیں ہے، ان کو دنیا کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ ہیں نا، طہارت وہاں سے سیکھ، تو اہل حدیث ہے نا، ہاں شروع میں وہاں سے سیکھنے کا، جب نماز وغیرہ آ گئی، تیرا عقیدہ صحیح ہو گیا، طہارت، نماز، یہ وہ سب روزے بھی سیکھ لیا نا، اب آگے کا نالج لینے کے پاس ہمارے پاس آنا ہے، تم کون، ہم پروفیسر، ہم جینٹل مین، ہم دنیا کے بارے میں تم کو بتائیں گے کہ عرب، سعودی عرب نے کیسا حملہ کیا، یمن پہ کیا تو صحیح کیا کہ نہیں کیا، پھر عراق کیسا ہوا، پھر اس کا ریولوشن کیسا آیا، ہم یہ سارے ریولوشن والے ہیں، ہم تو اس کو بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم قرآن کی وہ تفسیر بتائیں گے جو علماء نہیں بتاتے، چھپاتے، ہم وہ حدیثیں تیرے سامنے رکھیں گے جو علماء بیان میں نہیں بتاتے، جہاد کی، اس کی، اس کی آیتیں، تفسیر، یہ وہ ہم سب بتائیں گے تجھ کو، ہم نہیں کریں گے لیکن تجھ کو گرم کریں گے، ہم تو گلی کے گنڈوں کو بھی صحیح نہیں کر سکتے، لیکن ہم تجھ کو بتائیں گے دنیا میں ریولوشن کیسے آ سکتا ہے، ارے لیکن علماء منع کرتے اس چیز سے، علماء کو کیا سمجھتا ہے، صحیح بات تو یہ نا، دیکھ سب ڈالر والے علماء ہی ہیں، یہ اسکالر نہیں ہے، یہ علماء ڈالر ہے، ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ٹیکنیکلی یہ ہے، تو ہضم نہیں کرے گا اس لیے تجھ کو نہیں بتا رہے، لیکن تیرے دل میں ان کی محبت اس لیے ہم زیادہ نہیں بول رہے، ورنہ دیکھا جائے نا ایک بھی عالم صحیح نہیں دنیا میں، ہم دیکھ جان دینے کو تیار ہے، علماء کو بول باہر نکلتے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، نہیں، وہ تو پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ جہاد کیا کریں گے، ان کو جہاد پہ بولنے لگا ممبر پہ نہیں بولیں گے، دیکھ ٹرائی کر، سب ڈرپوک ہیں، اور زکوٰۃ کا کھا کھا کے سب غلط ہو جاتے ہیں،
مدرسے میں پلتے سب غلط طریقے سے کھاتے، وہاں پہ بگڑ جاتے، کیا بولیں گے وہ دین کی بات صحیح نہیں بولیں گے۔ ہم لوگ خود کماتے، ہم لوگ خود کماتے، اپنا کھاتے، اپنا بولتے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم علماء کی ضرورت، کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہے نا، حدیث ہے نا، اللہ نے علماء کو بھیجا کہ قرآن حدیث بھیجا، قرآن حدیث، تو علماء کی ضرورت کیا ہے؟ تو تیرا پڑھ، ہمارا سن اور کام پہ لگ۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوان تو نوجوان ہی ہے، نوجوان میں تلون ہوتا ہے، وہ کب رنگ بدلے گا گرگٹ کے ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، آج ایسا ہے کل ایسا پرسوں ایسا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی اپنی سوچ نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی چمکانے والا مل جائے وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی لیے شروع میں ہم نے پڑھا نوجوان کے لیے صحیح عالم مل جانا بہت ضروری ہے، نہیں تو گیا کام سے۔ ابھی نوجوان پیچھے چل جاتا ہے اس کے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ علماء سے کاٹ کے اپنی تفسیر، اپنی تشریح، اپنے فتوے سارا اس کو سنانا شروع کرتے ہیں، اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے علماء، علم والے، وہ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اسی کی دلیل ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی نقصانات مسلمانوں کے ہوئے، جن اقدام اٹھانے کی وجہ سے وہ نقصانات ہوئے، سلفی علماء نے خاص طور سے ان سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ سب سے پہلا فتویٰ داعش کے خلاف سلفی علماء کا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ اتنے ہائی ٹیک ہیں ہمارے علماء۔ سب سے پہلے یہاں بیعت لیا اس نے وہاں سے، بلکہ اس کے پہلے سے بولنا شروع کیے تھے علماء کے، غلط، صحیح نہیں۔ انڈیا سے تو ہمارے بعض سلمان ندوی وغیرہ نے تو امیر المؤمنین بھی بول دیے تھے، بعد میں معلوم پڑا وہ تو ڈینجر ہے بہت، بعد میں کہا ہے، پہلے معلوم نہیں تھا مجھ کو۔ یہاں سے سلمان ندوی نے امیر المؤمنین مبارکبادی کا خط بھی بھیجا تھا داعش کے ابو بکر بغدادی کو، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے، سر نہیں ہلا رہے، اس کا مطلب نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ انڈیا کے سلمان ندوی نے، میں نام لے کے بہت کم بولتا ہوں لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بولنا چاہیے جو چپ نہیں بیٹھتے، ابو بکر بغدادی کو لیٹر لکھا تھا، باقاعدہ لیٹر اس کا انٹرنیٹ پہ ہے، اور اس میں امیر المؤمنین اس کو کہہ کے خطاب کیا ہے۔ بعد میں جب معلوم پڑا کہ یہ تو بلا ہے اور اس سے برات ہی میں بھلا ہے، تب جا کے کہا نہیں مجھ کو نہیں معلوم تھا، پہلے یہ گمراہ ہونے والا بعد میں۔ اور ہمارے علماء نے پہلے ہی کہا تھا، شیخ عبد المحسن العباد نے کیا کہا تھا؟ ان کے سامنے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے فلاں ابو بکر بغدادی سے بیعت کیے، انہوں نے کہا ایک شیطان نے دوسرے شیطان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے۔ بہت پہلے بولے تھے، آج ساری دنیا بول رہی ہے، ہمارے علماء بہت پہلے بول چکے۔ یہ ایک مثال ہے، ایک مثال ہے، ایسی کئی مثالیں ہیں۔ لہٰذا جب علم چھوٹوں سے آنا شروع ہو جائے گا، یعنی دیکھیے ایک تو وہ چھوٹا ہے جو بڑے سے کنیکٹڈ ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر چھوٹا بڑے سے کنیکٹڈ ہے تو کوئی پرابلم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے برتن میں بڑے برتن سے پانی آتا رہے گا اور ملتا رہے گا، لیکن چھوٹا برتن ہے بڑے برتن سے کنیکٹڈ نہیں ہو تو ایک وقت آئے گا پانی ختم ہو جائے گا، پھر یہ اپنی طرف سے سپلائی شروع کر دے گا، کیونکہ مین سپلائی سے آ رہا ہے اس کے پاس نہیں۔ اب لوگ آئیں گے وضو کے لیے نیچے تو اوپر سے پانی اپنی طرف سے ڈالنا شروع کرے گا اپنے برتن میں، وہاں سے نقصان شروع ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان جو کم علم ہو، لوگوں میں شہرت پا جائے، اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اپنا جو سٹیٹس آج بن چکا ہے، اب میں ہوں تو نہیں لائق، لیکن لوگوں کو، لوگ اتنے نالائق ہیں کہ مجھ کو لائق سمجھتے ہیں، لوگ ہی لائق نہیں ہیں، وہ مجھ کو لائق سمجھتے ہیں۔ اگر وہ لائق ہوتے تو مجھ کو لائق نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر وہ واقعی لائق ہوتے تو وہ جانتے کہ لائق نہیں ہے، لیکن اب وہ سمجھ رہے ہیں تو مجھ کو اب مینٹین کرنا چاہیے اپنا سٹیٹس، پھر وہ اپنی طرف سے ہر سوال کا جواب دینے لگتا ہے، اور یہاں وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے ایسا چھوٹا کم عمر بھی ہو، مثلا کوئی عالم ہے ابھی فارغ ہو کے نکلا ہے، اگر وہ بڑے علماء کے ماتحت ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں ہے دور، اس کا دل ٹوٹنے دو، آپ کا دین ٹوٹے گا، صحیح بات نہیں ہے۔
آپ دور رہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں وہ بھی تو صحیح بات بولتا ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح بات ایک بولے گا 10 بات غلط بولے گا، آپ کیا کرو گے؟ 10 بات صحیح بولتا ہے، ایک بات ایسی غلط بول دے کہ آپ کا عقیدہ بگڑ جائے، آپ کا دین خراب ہو جائے، آپ کی زندگی برباد ہو جائے، وہ ایک غلط بات کتنی بھاری پڑے گی آپ کو۔ اور علماء ایسی ہی باتوں میں زیادہ دھیان دیتے ہیں جس میں زندگی برباد ہو سکتی، پہلے بتاتے نہیں۔ لہٰذا علماء سے اگر کوئی جڑا ہوا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ صَفَّحَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرُ، چھوٹے بڑوں کو بیوقوف بتلانے لگے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی، نوجوان خصوصاً یا جنٹل مین جو بھی ہیں، اگر وہ بولے علماء کو نہیں سمجھتا، یہیں سے آپ سمجھیں کہ اس کو نہیں سمجھتا ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کو نہیں سمجھتا جو اس کے پیچھے چل رہا ہے، آپ اسے، اگر آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ چلیں جو یہ بولے علماء کو نہیں سمجھتا ہے۔ جو آدمی 2 باتیں کہیں اس سے دور بھاگیں، ایسا دور بھاگیں جیسے ایڈز کے پیشنٹ سے لوگ بھاگتے ہیں، کینسر کے پیشنٹ سے لوگ بھاگتے ہیں۔ وہ آدمی جو علماء کو کہے علماء کو نہیں سمجھتا، یا یہ کہے کہ علماء بکے ہوئے ہیں، اس آدمی سے دور بھاگنا چاہیے۔ ایک عالم بکا ہوا ہو، ایک عالم کو نہیں سمجھتا ہو، یہ پاسبل ہے، 10 کے بارے میں پاسبل ہے، سب یہ بھی کہنا غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جتنے معتبر علماء ہیں سب جیل میں ہیں، تو گیا گنا، ایک کا نام بتا، کون ہے اس؟ اور ان کو کسی نے بڑے عالم نے قرار دیا کہ یہ معتبر ہے، کون بولا تجھ کو؟ بعض لوگ اس طرح کی باتیں نوجوانوں میں عام کرتے ہیں کہ جتنے واقعی عالم ہیں نا ابن تیمیہ کے لیول کے، وہ سب جیل میں ہیں، اور باقی جتنے کیا ہیں جو بکے ہوئے ہیں وہ باہر ہیں۔ جھوٹ بات بولتا ہے، وہ جھوٹ بات بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ان کے نام گنا کے بتا، نہیں کوئی نام نہیں ان کے، ایسے لوگ نہیں جن کو خود علماء گمراہ قرار دیے۔ ظاہر بات ہے ایسے ہی لوگ ہوں گے، وہ لوگ، وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، فیصلہ کون کرے گا بتا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح مأخذ سے علم کو لیں۔ یہ نقطہ اگر نہیں سمجھا، یاد رکھیے یہ اپنے ہاتھوں اپنا گلا کاٹنے کی طرح ہے، بربادی یہیں سے آتی ہے، بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال بعض اہل العلم ان الصغیر المذکور فی حدیث عمر وما كان مثله من الاحادیث انما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، جو چھوٹا جس کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے تو وہ کون ہے؟ ایسا آدمی ہے جس سے فتویٰ پوچھا جائے اور اس کے پاس علم نہ ہو۔ وَأَنَّ الْكَبِيرَ هُوَ الْعَالِمُ فِي أَيِّ سِنٍ كَانَ، اور بڑا جو کہا گیا ہے بڑا وہ عالم ہے، علم والا ہے، چاہے کسی بھی عمر کا ہو۔ وَقَالُوا الْجَاهِلُ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَ شَيْخًا، علماء نے کہا کہ جاہل آدمی چھوٹا ہے چاہے کسی بھی عمر میں ہو، بوڑھا کیوں نہ ہو۔ وَالْعَالِمُ كَبِيرٌ، اور علم والا بڑا ہے چاہے وہ نوجوان کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو عمر اصل نہیں ہے اس کے اندر اصل یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ علم کی گدی پر بیٹھ جائیں اور لوگ اس سے پوچھنے لگیں اور اپنی عقل سے جوابات دینا شروع کریں۔ ابن عبد البر نے اس کو بیان کیا ہے۔ آخری 1-2 باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ایک بات آخری کہہ کے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید باتیں دیکھیں گے۔ مسلم ابن یسار کہتے ہیں لا تمکن صاحب بدعت من سمعک، اپنا کان بدعتی کو مت دے۔ اپنا کان مطلب کیا ہے؟ یعنی تو بدعتی کی بات سننے کے لیے اپنا کان اس کی طرف مت کر، یعنی بدعتی کی بات مت سن۔ لا تمکن صاحب بدعت من سمعک فیصب فیہا ما لا تقدر ان تخرجہ من قلبک، وہ تیرے کان میں ایسی بات ڈال دے گا کہ وہ جا کے تیرے دل میں بیٹھ جائے گی اور اپنے دل سے اس کا نکالنا تیرے بس میں نہیں ہوگا۔ برتن، کان برتن ہے آدمی، کان سے بات کہاں جاتی ہے؟ دل میں۔ کان آپ بند کر سکتے لیکن کان میں سے بات دل میں چلی گئی، نکالنا مشکل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدعتی تجھ کو ایسی بات بتائیں جو کان کے راستے سے ہو کے تیرے دل میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر تو اس کو نکالنے کی لاکھ کوشش کرے لیکن تو نکال نہ پائے۔
ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے بدعتی کو اپنا کان کبھی مت دیں. کان کو بچا، دل کو بچانا ہے تو. اور اکثر ہوتا ہے ایسا کہ بعض بدعتی ان کی باتیں بڑی لبھانے والی ہوتی ہیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں. بولنے کا ان کے پاس، وہ کورس کر کے آتے بولنے کا، ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے. ان من البیان لسحر، حدیث میں ہے بعض بیان جادو ہوتے ہیں، جادو کا اثر کرتے ہیں. کیا بولتا آدمی، صحیح بولتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر غلط بولتا ہے تو آپ بتائیے اس کی بات آپ سن کے اس کا اثر اس کے بولنے کا ہوگا، اور غلط بھی بول رہا ہے تو آپ اس کی بات ماننے والے بن جاؤ گے. اور آپ کے دل میں جب آپ اس کے جب فین بن جاؤ گے تو پھر گھومنا شروع کرو گے. کرنٹ بند بھی ہو گیا تو ہاں، آدمی ایک کسی کا فین بن گیا، اب آپ بولو اس کے بارے میں، وہ معتبر نہیں ہے، اس سے بچو ذرا. اول فول پکتا ہے، کچھ چیزیں غلط بولی ہیں اس نے، علماء جلتے اس سے. لوگ بولتے ہیں بھائی ایسا، میں اپنے دل سے بنا کے نہیں بول رہا ہوں، یہ سارا ایکسپیرینس ہے ہمارا. جلتے ان کو فیم بہت ملانا، ان کے فین فالوور دیکھو فیس بک پہ کتنے ہیں، اور تمہارے 5 4 3، تو وہ فیمس ہے نا، تو تمہارا کوئی سنتا نہیں نا، اس کے لیے اس کو تم برا بول رہے ہو. تو بعض اوقات علماء جب کسی سے منع کرتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ آپ جلتے اس سے، آپ کی کوئی سنتا نہیں، اس کی سنتا نا، اس لیے آپ جلتے، اس لیے اس سے روکنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. کسی عالم کو چیزیں جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاہل سے جلے، وہ عالم ہے بھائی، وہ اس کو اس کے سامنے بٹھائیں گے، ایک جملہ نہیں بول پائے گا صحیح ڈھنگ سے. لیکن شہرت ملنا دنیا میں، دیکھیے شہرت اور لیاقت دو چیزیں ہیں. ایک ہے شہرت اور دوسری ہے لیاقت. لیاقت لائق سے بنا ہوا ہے، شہرت مشہور. مشہور اور لائق، کیا یہ ضروری کہ ایک آدمی مشہور اور لائق بھی ہو؟ ضروری نہیں ہے. آپ کو اتنے نام بتاؤں گا آپ پریشان ہو جائیں گے. کتنے بابا ہیں مشہور ہیں نا دنیا میں، لائق ہیں کیا؟ ہاں، تو وہ اپنا علاج نہیں کر پائے، آنکھ چھوٹی ہوئی ہے، اسی میں ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں. تو لائق بھی ہونا چاہیے، صرف مشہور ہو کے چلتا نہیں. ایک آدمی بعض اوقات مشہور ہو جاتا ہے، لیکن جب واقعی کوئی وہ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ تو لائق ہے ہی نہیں. تو مشہور ہی خالی، ہم تو بھرم میں ہی رہے، 4 5 باتیں سیکھ کے رکھا تھا، اس نے وہی بولتا تھا ہمیشہ، ہم سمجھتے بہت زبردست ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے یہ تو لیاقت ایک الگ چیز ہے، شہرت ایک الگ چیز ہے. اور عوام چونکہ سمجھدار نہیں ہوتی ہے تو بعض چیزوں کی بنیاد پر جو لائق نہیں ہوتا ہے اس کو مشہور کرتا کون ہے یہ بتاؤ پہلے. کوئی بھی آدمی مشہور ہوتا ہے، ایک وہ دیکھیے شہرت جو ہے 2 طرف سے آتی ہے. اب چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت ہو گیا ہے. شہرت 2 طرف سے آتی ہے. ایک لائق لوگوں کی طرف سے، جیسے ایک آدمی علماء کی وجہ سے مشہور ہو جائے، علماء بولے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، اور وہ مشہور ہو گئے. ایک آدمی وہ ہے جو علماء میں مشہور ہو، اور ایک آدمی وہ ہے جو عوام میں مشہور ہو. عوام کا اپنا پیمانہ ہے بہت زبردست، تو عوام کسی کو بھی مشہور کر دیتی ہے. کیا وہ علماء میں بھی لائق مانا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ علماء میں لائق نہیں مانا جاتا ہے تو عوام کی مقبولیت اور شہرت جوتی میں کوئی قیمت اس کی نہیں ہے. یاد رکھیں اس کو. ایک آدمی اگر علماء میں لائق نہیں مانا جاتا ہے لیکن عوام میں اس کی بہت شہرت ہے، عوام کا فیصلہ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے. ویسے ہی جیسے علماء کا فتویٰ اور عوام کا فتویٰ، کیا کریں گے آپ؟ اور اتنی سارے عوام مل کے بول رہے نا حلال، تو حلال ہو جاتا یا علماء بولے تو حلال ہوتا؟ آپ سمجھیں کہ ایک فتویٰ علماء کا اور عوام بھی لکھ کے لے کے جائے، ہم نے سب سے سائن لیے بستی کے لوگوں سے کہ یہ چیز حلال ہے، تو کیا ان کے سب کے اتفاق سے وہ حلال ہو جاتا؟ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے ان کے اتفاق کی. تو عوام کی شہرت کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے. ہاں، علماء میں ایک انسان مقبول ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ لائق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لائق ہونے کا ججمنٹ علماء دے سکتے ہیں. قاضی کون بنے گا؟ پبلک، یا پھر وہ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے. تو یاد رکھیں کہ مقبولیت
کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے عوام میں. ہاں اگر کوئی آدمی علماء میں اس کی مقبولیت ہو تو وہ لائق ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں ساری دنیا بھر کے لوگ اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ان علماء کے نام بتاؤ جو اس کو مانتے ہیں. وہاں آدمی ہوتا علماء تو نہیں ہے کوئی بھی، تو وہ لائق ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تجھ کو الف با تا نہیں معلوم دین کا، اس کی بات صحیح ہے غلط ہے کیسے معلوم پڑا تجھ کو؟ وہ لائق ہے کیسے معلوم پڑا اس کو؟ وہ تو شعر بھی پڑھ کے سنا دے تو قرآن کی آیت سمجھتا. اتنا سلیقہ تیرے پاس نہیں ہے. عربی گانا گانے لگے اگر وہ قرآن کے انداز میں تو اس کے اوپر اللہ اکبر کر دے گا فوراً. کب آمین بولنا تجھ کو معلوم نہیں ہے. امام صاحب بولتے ہیں اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، تو پیچھے سے بولتا آمین. ایسا ہی ہو. پبلک کو آمین بولنا معلوم نہیں ہے. آج سوچئے یہ پبلک بتائے گی کون لائق ہے. امام بعض وقت دعائیں کرتے ہیں ایسی موقع پر آدمی آمین کہہ دیتا ہے جہاں آمین نہیں بولنا چاہیے. تو آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ایسا ہی کر، ایسا ہی ہونا چاہیے. آمین کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ ایسا کر. اب یہ امام صاحب کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ ہم پاپی ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آمین. کسی بھی حد پہ بھی آمین بولتا ہے. یہ آدمی فیصلہ کرے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس کی پسند دیکھی جائے گی نہیں. ہاں ان کی پسند دیکھی جائے گی، ان کا فیصلہ دیکھا جائے گا. جو تقوی والے ہیں، جو قرآن سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، ان کا فیصلہ کسی کے بارے میں مانا جائے گا. جیسے کوئی یہ ایسی جیسے کوئی آدمی کہے سارے علماء اس راوی کو ضعیف بولتے ہیں لیکن مجھ کو یہ راوی صحیح لگتا ہے. کیوں؟ اس کا نام محمد ہے. علماء بولتے کذاب، لیکن جس کا نام محمد ہے وہ کذاب کیسے ہو سکتا ہے صحیح. مجھ کو بہت پسند ہے یہ آدمی، بہت پسند ہے. کیوں؟ بہت گورے رنگ کا ہے، عرب دکھتا ہے، ایک دم ہے عرب نہیں لیکن لگتا ہے، تو اس کی بات مجھ کو بہت پسند ہے. یہ آدمی فلاں خاندان کا ہے، یہ آدمی انگلش بولتا ہے، یہ آدمی فلاں چیز. آپ کے پاس پیمانہ ہے اس کی بات صحیح غلط دیکھنے کے لیے. کسی کو صحیح غلط بتانے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. وہی آپ کے پاس نہیں تو آپ کیسا فیصلہ کرو گے؟ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرو گے نہیں. جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرا دل بولتا ہے صحیح ہے، تو کیا آپ کا دل کوئی چیز ہے؟ نہیں، آپ کے دل کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اس لیے یاد رکھیں کہ کسی کی شہرت سے دھوکہ نہ کھائیں. آج دنیا میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جو مشہور نہیں ہیں، عوام میں ہیں، لیکن علماء میں واقعی مصدر مانے جاتے ہیں. کتنے علماء کے نام بتایا جہاں وہ وقت نہیں، اس کے لیے اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. اتنے سارے علماء، آپ نے نام بھی، اب مثال کے طور پر ایک نام میں نے پیش کیا، آپ بولیں گے امام اللالکائی. کون پہچان؟ بولی نام بھی پسند نہیں آ رہا ہم کو، لالکائی کیا نام ہے. لیکن ان کے بارے میں آپ پوچھیں کسی سے بتائے گا کتنے بڑے عالم تھے. ان کی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ مشہور ترین کتابوں میں. ابن بطہ، بولیں کیا نام ہے؟ بطہ. آپ کو پسند نہیں آئے گا لیکن ان کی کتاب مشہور ہے عقیدے کے اندر ہے. الآجری، یہ کیا ہے آجری؟ لیکن مشہور عالموں میں سے ہے. آپ نے نام سنے؟ نہیں. تو آپ نے نہیں سنے اس کا مطلب معتبر نہیں ہے. علماء سے پوچھیے. بعض لوگ بولتے ہم نے تو کبھی نہیں سنا ہے نام عالم کا. ہاں تو آپ کی جہالت کی دلیل نہیں ہے. آپ کے نہ سننے سے وہ غیر معتبر ہو جائے گا. علماء کو پوچھو وہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. آپ کو تو امام بخاری کا نام بھی معلوم نہیں تو آپ کہاں باقی لوگوں کی بات کرو گے؟ امام بخاری کا نام کیا پوچھیے، نہیں معلوم. ان کا نام محمد ابن اسماعیل ہے. بخاری بخارا کی طرف سے نسبت ہے ان کی. اور امام مسلم کا نام سوچے گا جیسے بخاری علاقے کا نام ویسے مسلم بھی ہوگا. مسلم خود ان کا نام ہے، مسلم ابن الحجاج، مسلم نام ہے ان کا. تو ایسا ہم کو کیا معلوم ہے بھائی؟ ہم کو نہیں معلوم. اس لیے یاد رکھیں کہ اہل بدعت سے علم حاصل نہیں کیا جاتا ہے، معتبر سے علم لیا جائے گا. انشاءاللہ مزید اس بارے میں کچھ باتیں اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.